کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو اللہ ہی تھامے رکھتا ہے. ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے. ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہیں دنیا میں. اس طرح گننا شروع کرتے ہیں: انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں. انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں. اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے. آپ یہ کہیں گے ہوا میں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. جناب، نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے. ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا، تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، بہت چھوٹے ہیں. عام انسان کے معدے میں تقریباً 60,000 سے 1 لاکھ تک بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ اس کا کھانا ہضم کرتے ہیں. ایک دہی کے کپ کے اندر اتنے بیکٹیریا موجود ہیں جتنی روئے زمین پر انسانوں کی تعداد ہے. 6 ارب بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر موجود ہے. 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں، تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئے ارض کے اوپر. یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ. 1 بلین جو ہے نا، وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. اور یہ تو ان کی تعداد ہے. ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی. انسان کو تو چھوڑ دیں، بہت کمپلیکس ہے. یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا، وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے. مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں، کبوتر جو انڈے دیتے ہیں، ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو ان امیجنیبل ہے، وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. یہ ساری کی ساری مخلوقات، ان کا رزق کیسے پورا ہو رہا ہے؟ پھر مخلوقات کا جو رزق ہے وہ کمپیٹیبل ہے. آپ اگر شیر کے سامنے گھاس ڈال دیں کتنی خوبصورت، کبھی نہیں کھائے گا. جیسے ڈیزل انجن میں پیٹرول آپ ڈال دیں تو نہیں چلتی. بکری کے سامنے کتنا ہی خوبصورت گوشت ڈال دیا جائے، بکری اس پہ کبھی دیکھے گی بھی نہیں اس کی طرف. ہاں، بکری کے لیے جو گھاس بنی ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، وہ کھاتی ہے، اس کو ہضم ہوتی ہے. شیر کے ساتھ گوشت کمپیٹیبل ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، وہ ہضم ہوتا ہے. یہ اتنا پرفیکٹ نظام جو ہے یہ کیا خود بخود چل رہا ہے؟ پھر دنیا کے اندر جو درخت ہیں ان کی تعداد ہی آپ چھوڑ دیں، وہ تو ٹریلینز میں ہے. اور ہر درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ پھر کئی ٹریلینز کی تعداد کے اندر ہیں. یہ انبلیویبل ڈیٹا ہے. اس کو اگر گننا شروع کرے تو انسان گن نہیں سکتا. یہ سارے کا سارا نظام کیا خود بخود چل رہا ہے؟ پھر مخلوقات کی افزائش نسل جو ہے، ری پروڈکشن، اس کے اوپر کبھی غور کریں.
کہ ریپروڈکشن کے مخلوقات کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے چند ایک طریقوں میں سے ایک ڈومیننٹ طریقہ ہے انڈا. جو پرندے وغیرہ ہیں ان کی جو افزائش نسل ہے، ریپروڈکشن جو ہے وہ انڈے کے تھرو ہوتی ہے. اب ایک انڈے کے اوپر غور کریں کہ ایک انڈے کو توڑا جائے اگر، اس کے اندر سے لیسدار مادہ نکلتا ہے. انسان سوچتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے کہ انڈے کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے اتنا خوبصورت رنگین چوزا باہر آ جائے. اور کئی پرندے تو کئی کلرز کے ہوتے ہیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اس لیسدار مادے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے چونچ جیسی سخت چیز بن جائے، پروں جیسی خوبصورت ایروفائل سٹرکچر والی چیز بن جائے. پھر آنکھیں بنے، نہ صرف آنکھیں، آنکھوں کے پیچھے شیشہ اور اس کے پیچھے بنائی بھی بن جائے. اس لیس کے اندر تو کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ شیشہ بن جائے. یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہو رہے ہیں انڈے سے، یہ کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی، ایک انڈا. اور دنیا میں روزانہ ٹریلینز آف ایگز میں سے بچے نکل رہے ہیں، چوزے نکل رہے ہیں، اس کے علاوہ چیونٹیاں نکل رہی ہیں، چھوٹے مچھر نکل رہے ہیں. اس کے بعد ایک بیج کے اوپر آپ غور کریں. ایک بالکل بے قدر بیج جو دیکھنے میں معمولی سی چیز ہے، ہم اس کو زمین میں بوتے ہیں، وہ اپنے سائز سے 6 سے لے کے 10 ارب گنا بڑا ہو جاتا ہے. اور اتنا بڑا درخت، دنیا میں کئی درخت ہیں جو 100 فٹ تک اونچے ہیں، وہ درخت بنتا ہے اس ایک بیج میں سے. ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے، جتنی آج تک تاریخ انسان میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس سے زیادہ ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج کے اندر موجود ہے. ایک بیج کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس بیج سے جو درخت بنے گا اس کے درخت کے تنے کی موٹائی کیا ہوگی، اس کے ساتھ جو پتے لگیں گے اس کے پتوں کی تعداد کیا ہوگی، اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا، اس کے ساتھ جو فروٹ لگے گا اس فروٹ کا رنگ کیا ہوگا، فروٹ کا ذائقہ کیا ہوگا، فروٹ کی خوشبو کیا ہوگی، اس کے ذریعے جو آگے پولن گریں گے اور اس کے بعد جو کتنے درخت بنیں گے، یہ تمام کا تمام ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک ایسا بیج تیار نہیں کر سکتی جس کو زمین کی گہرائیوں میں بویا جائے اور اس میں سے اتنا بڑا درخت نکلا ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے بیج کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے. تو یہ اتنا کمپلیکس نظام جو ہے بیج، یہ خود بخود بن رہا ہے. جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود بخود بھائیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر سٹرائک کریں اپنے دماغ کو. یہ کام، اتنے بڑے بڑے کام ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہو رہے ہیں. پھر پتوں کا جو نظام ہے، ایک جو پتا ہے وہ پوری کی پوری ایک فیکٹری ہے. ایسی فیکٹری ہے جو سولر انرجی کو اپنی غذا میں فوٹو سنتھسس کے تھرو کنورٹ کرتی ہے. پتا اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے. یار پتے کا کوئی باپ ہے جو اس کو سکھاتا ہے کہ تو نے اپنی اس طرح خوراک تیار کرنی ہے؟ ایک درخت کے ساتھ 10,000 سے لے کے 1,00,000 تک پتے ہوتے ہیں. ہر پتا اپنی خوراک سورج کی روشنی سے تیار کرتا ہے. یہ خود بخود کر رہا ہے. پھر درخت کے ساتھ کوئی موٹر پمپ نہیں لگا ہوتا، لیکن 100 فٹ اونچے درختوں کے اوپر والے جو پتے ہیں ان تک بھی پانی جو ہے وہ پہنچتا ہے. کوئی پمپ لگا ہوا ہے، کیپلریز کا نظام ہے. یہ نظام اتنا کمپلیکس سسٹم جو پانی کی جو واٹر کی سرفیس ٹینشن ہے اس کو یوز کر کے پانی اوپر تک جاتا ہے. یہ خود بخود کیا ہو رہا ہے؟ جو کام بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتے وہ خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کو کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو اس کو چلا رہی ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر اگر ایک پتا بنانا چاہیں یا پتے کا مٹیریل بنانا چاہیں، کتنا خوبصورت. کبھی ربر پلانٹ کا پتا اپنے ہاتھ میں پکڑیں بندے، اس کو جب اس کو آپ ٹچ کر کے دیکھیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ مٹیریل مٹی میں سے کیسے نکل آیا؟ یار مٹی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اتنا خوبصورت پھول نکل آتا ہے. ایک گلاب کے پھول کے اوپر غور کریں، اس کے کلر کے اوپر غور کریں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کلر، یہ مٹی میں سے، حقیر چیز میں سے اتنا خوبصورت پھول. پھر کتنے کلرز کے پھول ہوتے ہیں. یہ کیا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے ایک حقیر چیز میں سے؟ زمین میں اتنا سا بیج بونے سے اتنا بڑا درخت جو نکلتا ہے، زمین بھی وہاں سے کم نہیں ہوتی. یہ کون سی چیز ہے جو کنورٹ ہو کے اتنا بڑا درخت ہو جاتی ہے؟ اور وہ درخت پورا سسٹم چلتا ہے اس کا، پھر اس کے آگے پولن گرتے ہیں، اس کی آگے نسل چلتی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے کام کیا خود بخود ہو رہے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و تفکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. تو غور و تفکر کرنے کے بعد کس رزلٹ میں پہنچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے رب ہمارے تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی ہیں، یہ کریشن کسی مقصد کے تحت ہے.
اور اس مقصد کا منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو میں مارا گیا۔ تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں سبحانک فقینا عذاب النار، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو نے تو ایسی قدرت ہے تیری کہ غلطیوں سے پاک ہے تو، میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں، فقینا عذاب النار، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ ہر وہ شخص اکاؤنٹیبل ہے جس کی عقل کام کر رہی ہے، چاہے اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔